بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد جنگوں کی ابتدا۔ اب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کا حکم تھا۔ اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کی گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، تو خداوند قدس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان کے ساتھ تم بھی لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر 2 ہجری تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند کی بارگاہ سے مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت نازل فرمائی: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان، اور ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یعنی فرمایا جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ مسلمان مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد بن شہاب ظہری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جہاد کی اجازت کے بارے میں یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ سورۃ بقرہ۔ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں، لیکن حق واضح ہو جانے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو عناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرانا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئیں، اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سروں پر مسلط کی گئیں، اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلاً مندرجہ ذیل چند واقعات پر ذرا تنقیدی نگاہ سے نظر ڈالیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں
مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھ رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بعد اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غم و غصہ میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیخ کنی کرتا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بخاری شریف باب التسلیم فی المجلس فی اختلاط، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224، صفحہ نمبر 924۔ بہرکیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نکتہ کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں
ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی، تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کی خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے دو تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت، جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں۔ دوم یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلہ میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ و سریہ کا فرق۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76۔ غزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 اور بعض نے لکھا 26 ہے۔ امام زرقانی نے علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 پر لکھا ہے۔ مگر حضرات امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی ہے وہ یہ ہیں: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو المستلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف، سرایا۔ یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ غزوات و سرایا۔ ہجرت کے بعد تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایا کے اہتمام و انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایات میں آئی ہے یعنی 19 اور سرایا کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں آئی ہے 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا، لہذا غزوات و سرایا کا عنوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمد تعالی ان تمام غزوات و سرایا اور ان کی وجوہ و اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور و محفوظ ہے، مگر یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس کتاب کا تنگ دامن ان تمام مضامین کو سمیٹنے سے بالکل ہی قاصر ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول کا مضمون بالکل ہی ناقص اور نامکمل رہ جائے گا۔ اس لیے مختصر طور پر چند مشہور غزوات و سرایا کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے، تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی ناظرین کے لیے نظر افروز ہو جائے۔ سریہ حمزہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلا جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلہ کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو جہنی نے، جو دونوں فریق کا حلیف تھا، بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78، اور امام زرقانی نے اس کو بیان کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390۔ سریہ عبیدہ بن حارث۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریہ کے علمبردار حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر سنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانہ پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78۔ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریہ کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام قرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392۔ غزوہ ابوا۔ اس غزوہ کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کی ارادہ سے ماہ صفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشہ بن عمرو زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس غزوہ میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر رہے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393۔ غزوہ بوات ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلہ کا سالار امیہ بن خلف جمحی تھا اور اس قافلہ میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قافلہ کی تلاش میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393۔ غزوہ صفوان اسی سال کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوہ کا نام غزوہ بدر اولا رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولا دونوں ایک ہی غزوہ کے 2 نام ہیں۔ غزوہ ذی العشیرہ اسی 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلہ کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع کے بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس کا مفصل ذکر آگے آتا ہے۔